کی محبت اور ان کی کاوشوں سے حسینی پیغام تمام امت مسلمہ تک جاتا ہے. وہ میرا بھائی، وہ میرا دوست، میرے سر کا تاج، حسینیہ کانفرنس کا چیف آرگنائزر سلطان جزائر بسم اللہ اکابر اسٹیج اور مؤسسین مقام تمام قابل احترام شخصیات، آج کا دن 25 مارچ یوم عاشور سے کم درجے کا حامل نہیں، انتہائی فرصہ کا عالم اور اس کیفیت کے انداز میں اتحاد بین المسلمین کی کیا اچھا شخصیات کا یہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو میدان کو بدلے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی نظریے اور عقیدے کی فروغ اور اس کی کوششوں میں ہمارا ہمیشہ سے پیغام یہی رہا ہے اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو. تو چاہے ہمارے آس پاس کی حکومتی نظاموں کی سلطنتیں ہوں یا ان کے اندر بسنے والی قومیں تھے. اور ابھی آپ نے دیکھا جن طالبان پر مسلسل ایک مذہبی رویوں کی انتہا پسندی کی صورت تھی، اور اس دفعہ پرامن انداز میں محرم کی سرگرمیاں افغانستان میں منعقد ہوئی. اور وہ سارا سوچت جب تک امریکی افواج رہی ہے اس کا کیا ہوا کام امن کے حوالے سے آج اس دن اور امام علی مقام خراج عقیدت پیش کرتے اس کہانی کو اور اس ساری داستان کو مد نظر رکھیں کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. بنو ہاشم کے گھرانے کے ساتھ ظلمت و تربیت کی جو آغاز ہے وہ مسجد کوفہ سے، اور مسجد کوفہ کا سفر امام علی امام حسن پھر حضرت امام حسن پھر بالترتیب واقعہ کربلا کے بعد 1420 کا سفر. آج دنیا میں شاہراہوں کے حوالے سے لوگ شاکس بناتے ہیں کہ ہم فاصلوں کو کم سے کم کریں. یزیدیت کی اس دور کی حکومت نے اتنا بڑا معاملہ امام علی مقام نے کیا. جنگلوں سے صحراؤں میں واقعہ کربلا کو چھپانے کے لیے جو کچھ تھے جو اقدامات کی اسٹیبلشمنٹ اس کی گورنمنٹ نے کیا. اور آج دنیا تک یزیدیت کے اوپر وہ تماچا رکھ کر رہ گئی. اور جا بجا بی بی زینب سلام اللہ کے خطبہ اور دل کے اشارے علماء کرام نے ابھی آپ کے سامنے دیے، اور ان کی روشنی میں آج دنیا میں دو ہی فکر، ایک فکر یزیدیت کی، دوسری فکر حسین. حق و صداقت کے مشن پر کام کر جو لوگ رہیں گے وہ حسینی مشن کے بتوالے اور اس کو فروغ دینے والے ہوں گے. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں میرا پیغام صرف ڈیبیٹ کے حوالے سے اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس ساری فکر کی لڑائی کا آغاز اور اس کی جنگ، اس کی بنیاد سقیفہ کے روح سے ہوتی ہے. اگر آپ مطالعے اور اس کے اذان شعور کے اندر رہ کے موازنہ کرنے کی صداقت اور طاقت رکھیں گے تو آپ کو باغ فکر کا بھی مسئلہ سمجھ آئے گا. آپ کو حق کے حقوق کی کہانی بھی سمجھ آئے گی کہ تشیعوں کا نظریہ کیا ہے، دوسروں کا کیا نظریہ ہے، اور اہل بیت کا نظریہ کیا ہے. مقام مدین سے نہیں کر مختلف مقامات پر جو قول رسول تھے کی نفی کون لوگ کر رہے ہیں، کس انداز سے ہو گیا، اور اس کا اظہار اور اس کی ذمہ داری ہم سب کے سامنے کیا. پیغام دینے والوں نے اپنا مشن پیغام دے دیا، اب قبول کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے تاثیر کرتے ہیں، پازیٹیو انداز میں یا اس کو ڈیبیٹ یا اس کو منفی انداز میں. موازنہ اسی کا اور اسی میں حقوق البال کی تعلیم ہے. آپ کے سجدے اور منبر اور محراب آپ کے ساری باتیں ایک طرف، اور جنت کے دعویدار ہر فورم پہ کھڑے ہو کے اپنی خدمت میں جب اپنے پیمانے میں توڑتے ہیں ان کے پاس حاصل نتائج کیا ہے، کیا ہے.
ایک طرف مقام رسالت کے انداز میں 47 جنت کے نوجوانوں میں جنت سردار امام علی مقام حضرت امام حسن اور دوش رسالت کے سوال اور فتح خیبر کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر دوش رسالت کا انعقاد میرے مولا مشکل شاہ مولا علی کو نصیب ہوا. خود شکل بن کر خود گرائے اور اس وقت کی سرکار اور وہ سرکار پہنچی یزید کے لالا ابو سفیان تو اب بنو ہاشم کے قبیلے کو مال زر کی جو آفر کی اس ملک کو چھوڑ دیں باقی جو دینا ہے وہ دے رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں اصلی تقاضوں میں دنیا کو پڑھنے تو وہ IMF کی شکل آ جاتی ہے, وہ دنیا کی بڑی ریاستیں آ جاتی ہیں. جن کا کام دین رسول کی بقاؤ دین غوث کو مٹانا, لیکن ہم سب اتنے متوالے کام میں بیٹھے ہیں مذہب حق کی ترویج کے لیے. اگر دیا ہوا پیغام تو غربت فدا کے موقع پہ دیا. میں ہمیشہ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اس وقت جب رسول نے پیغام دیا کتنے لوگ تھے. پھر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ جب میرے نبی اور کامل سردار الانبیاء تھے اس کی تدفین اور اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. اور اس کے بعد حضرت بی فاطمہ پر 6 ماہ کے بعد جو ظلم اور بڑھیت کی داستان مسلط کی گئی اور اس وقت اس کے کرنے والے کون تھے اور وہ کردار کا تلاش نہیں کرو گے آپ اس گھرانے کی شبہ سے اور اس کے گھرانے کی وہ لوگ دیا ہوا درس ہے اس تک نہیں پہنچ سکو گے. اگر اس راستے پہ پہنچ رہا ہے تو حق و صداقت کے ساتھ اس کی ریسرچ کریں, تحقیق کریں کہ وہ لوگ اور عوامل کو کریکٹر پوائنٹ تھے جس کو آج گمراہ کر کے چھپایا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا. ہم نے آج تک تشہیر پلیٹ فارم پہ دعویٰ کیا 72 سالوں میں مجھے یہ بتایا کسی مقام پہ کسی اہل تشہیر کے پلیٹ فارم سے کسی متولی سے کسی آرگنائزر سے کسی نے بھی کہا ہو کہ کوئی یوم ماضیہ منائے, کوئی فلاں کا دن منائے, کوئی فلاں کا دن منائے. ہمیں اعتراض ہے بھائی بناؤ بڑی شوق سے ذوق سے, لیکن جس درس کی نسبت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہو اور اسلامی دنیا پاکستان کا سلوگن ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور اسی سلوگن اسی آئین کی روشنی میں رہ کے آپ تفریق کے ان زاویوں میں اپنے وجود اور اپنے کریکٹر کی تلاش کرو. یہ وہ پیغام ہے. ایک کانفرنس کو بلا کے ہم آج امام علی مقام کے جن کی نسبت سے یہاں موجود ہے ہم اپنے آپ کو سرگرمی اپنی نجات کا پیغام اپنے اندر اپنے تعلق میں وہ آن رکھ کے ڈلیور کیا کریں گے, کنسیل کیا کریں گے, یہ وہ بات آپ لوگوں نے شعور کیا ہے. بدلتے ہوئے زمانے اور رجحانات میں ان ذکر میں بھی رہنا ہے اور جزیدت تماشے میں نالت بھی رہے گی. ہم نہیں تو ہم سب کوئی اور ہوگا, بیان بھی آتے رہیں گے, کچھ اسلوبی بھی ہوگی, نسل بھی بدلتی رہے گی, تعمیر بھی ہوتی ہوگی, لیکن ان کے دیے ہوئے 10 کی روشنی میں وہ پیمانے مقرر ہیں. وہ پیمانے ان کے خطبات پہ پڑھے نہج البلاغہ کی شعور کی روشنی میں پڑھے. ان کا حوالہ پہلے دیا جاتا تھا. میرے مولا اپنے خطابات میں کہتے تھے پوچھو مجھ سے زمین و آسمان کے ہاتھ سے. آج وہی امریکہ مولا کے دیے ہوئے 10 پر تحقیق کر کے پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور 5 جنریشن دور تک پہنچ گئے اور ہم یہاں تفریق اور اپنے اندر اپنی حفاظت کو کنٹرول کر کے ایک دوسرے کے لیے بحال کرنا ہے. میرا ہمیشہ پیغام رہا ہے اس ملک کے اندر جو انگریز کا دیا ہوا سامراجی نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے 10 دن کا نظام DC اور انتظامیہ عمل کمیٹیاں بناتے ہیں. کس بات کی عمل کمیٹی؟ ہم کسی ڈیوڈ کا, کسی اور کا, کسی پنڈت کا, کسی فلاں کا دن تو نہیں مناتے, کسی رسول کا دن مناتے ہو, میلاد کے حوالے سے مناتے ہو. ہم کے لفظ کا میسج دینا چاہیے. امام علی مقام کی شخصیت کہیں زیادہ ہے. عمل کے لفظ سے مراد آپ یہ دیکھتے ہو کہ ابھی بھی کہیں حسینی فکر کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے. اگر ایک سید کا خون تھا تو وہ آج دنیا میں پیغام افق پر پھیلا. بدر مقابل 30 لاکھ تھے, تھے 9 لاکھ, جو بھی ایک فکر آتا ہے تاریخ کے اوراق میں وہ بلڈ لائن آج بھی وہ بلڈ لائن آج بھی. لہذا
یہ قربان کیے بغیر درس و تدریس کے معاملوں میں کتابوں میں لٹریچر کے اندر ایکسپورٹ کلچر کے پیسوں کے اندر جو ریاستیں کام کرتی ہیں ان کے مشن اپنے ہوں گے لیکن کام سے صدر کے حوالے سے ہمیں اپنے شعور کو میدان کو ذہن کو ہمیں ٹیکس پہ سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں حزب و آزادی عقیدے فرائض دین کی آزادی ہمارا آئین اس کی پابندی کرتا ہے اس کی پاسداری کا درس ہوتا ہے. آئیے مل کر استحکام پاکستان کے حوالے سے میرا آج اس فورم سے مطالبہ ہے تو آج انہوں نے کہا کہ 40 دفعہ کا زوال آپ اپنے آس پاس قبرستان دنیا میں ریاست حجاز مقدس سعودی عرب میں بندر تو بن سکتا ہے لیکن میری بیوی فاطمہ سلام اللہ کا روزہ نہیں بن سکتا, حضرت امام زین العابدین کا روزہ نہیں بن سکتا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کا مطالبہ 22 کروڑ عوام میں پھیلایا جائے, اس سوال کو دہرایا جائے. آج اس 1443 کے عہد میں کھڑے ہو کر ہم اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اس مطالبے کے پیغام کو, ٹویٹر کے ذریعے اس پیغام کو دنیا میں نہیں پھیلائیں گے تو اپنے حصے کی شمع فروزہ نہیں کریں گے. اور علماء کرام مساجد میں ممبر پہ دین کی تبلیغ سب کرتے ہوں گے, لیکن آج جنگ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ, آج جنگ ہے جو آپ کے ہاتھ پاور ہے, جو آج پیغام دینا ہے اس شعور کے پلیٹ فارم میں یوز کرو. یہی وہ نسبت ہے جس کی آج دنیا متولی بھی ہے, ریاسی بھی ہے, کنیکٹیوٹی اسی کے اندر ہے. آئیے مل کر آج 25 محرم کی سیاحت میں مولا امام علی مقام کا سفر اسیری طور وہ اگر واقعہ اگر اس کی سیڑھی آپ ملاحظہ کریں قدم قدم پہ وہ روڈ پہ کھڑے ہوں گے. واقعہ کربلا شام غریبہ لوگ اس سے شام غریبہ کیا ہے اس سے میڈیا سے لوگ پوچھیں اور میڈیا سے جو ہے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ظہر وقت کے بعد اصل میں درمیان جب تمام چاہتے مکمل ہو گئے جدیدیوں نے ویڈیو پر حملہ کر کی چادریں اس چادری ڈوبنے کے بعد سارے کو قیدی بنایا اور اسی وقت انبیاء کو تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے. انبیاء کو 1,24,000 پیغمبر واقعہ کربلا کی سرزمین پہ نمودار ہوئے پہنچے اور بی بی زینب نے میرے گور و کفر تاشوں پر کھڑے ہو کر جب حفیظ کی آواز نکالی تو نجف سے مولا علی پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ رات شیر نے لاشوں کی حفاظت کی. یہ وہ باتیں عام لوگوں کو ہرگز نہیں پتا کہ یہ ساری معاملات کے انداز کی عادت ہے. یہ شیعوں کا معلوم ہے, یہ ان کے دن ہے, یہ 10 دن ہے, 2.5 مہینے ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. 8 ربیع الاول ایام سود میں بھی گزرتا ہے, اسی کی تبلیغ ہے. اور امام علی مقام نے مقام پر رک کر بطور کہتی منو تو کے اندر رہ کے بی بی سکینہ ان کے قدموں کے ساتھ زنجیروں میں اور وہ رسیوں میں بسی پوری خواتین ساری کوئی اونٹ پہ تھی کوئی نیچے تھی. اس حوالے سے یہ جب آپ پوری سفر کی کہانی کو پورے جس مورخ نے بھی لکھا ہے حق و صداقت کے ساتھ لکھا ہے پڑھیں گے تو اندر آپ کے اندر ضمیر کی آواز جائے گی اور پھر آل محمد کی قربانیوں کو آپ یاد کریں گے جن کی وجہ سے یہ آج دین بھی موجود ہے. امام گھر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. اسی لفظ کی لفظ میں ہم نے آج اپنا اعتراف کرنا اور انشاءاللہ مشن حسینی کے فروغ میں ہر شخص ان مجاہد بن کر نکلے اور ان کاموں کے دروازوں کو پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہی پیغام ہے آج متحدہ اسلامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہم مل کر پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ استحکام وطن کے لیے بھی آرزو مند رہے ہیں کہ مل جل کر ہم نے رہنا ہے. اسی سرزمین میں ہم نے دفن کی ہو رہا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ خوشحال رہنا ہے. تو میں جناب نواز صاحب کا مشکور ہوں اور ان کاموں میں ہم سب لوگ مل کر ہمیشہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.